سگریٹ نوشی حرام ہے. ایک یمنی طالب علم سے مختصر مناقشہ اور نصیحت. ایک درس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, دوبارہ پھر بیان کر دیتا ہوں. سگریٹ نوشی حرام ہے. ایک مرتبہ کلینک میں تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا میں نے یہ انجیکشن لگوانا ہے, اینٹی بایوٹک انجیکشن سب باہر سے آ گیا تھا, اور اس کے بعد پرسکرپشن نہیں تھی. آپ جانتے یہاں پہ پرسکرپشن نہیں ہے تو آپ انجیکشن نہیں لگا سکتے اینٹی بایوٹک کی. میں نے کیا آپ مجھے پرسکرپشن دکھا دیں پھر لگا لیں. تو کہا یار میرے پاس وہ نہیں ہے, گم گئی ہے, کچھ بھی ہے تو آپ پلیز لگا دیں. میں نے کل بھی لگایا تو کچھ ڈیٹیل بتایا, مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میں نرس سے کہا کہ اس کو انجیکشن لگا دو. تو جب کلینک سے نکلا باہر سامنے کھڑا ہوا تو اس نے جیب سے سگریٹ نکالی. تو میں نے اسے اشارہ کیا یعنی سگریٹ مت پیو. تو اس نے کہا ہاں اچھا صحت کے لیے مضر ہے اس لیے. میں نے کہا نہیں کیونکہ حرام ہے. تو فوراً اس کا چہرہ بدلا, تھوڑا آگے بڑھو. کہا ابھی بڑا ادب کے دائرے میں تھا, تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ انجیکشن لگانا ہے پلیز پلیز کر رہا تھا. دیکھیں فوراً جو بدلتا ہے کیسے بدلا ہے. کہتا تم مولویوں کو صرف حرام اور حلال کسی کو کچھ آتا نہیں کہ سب کچھ حرام ہے تم لوگوں کے نزدیک. صرف داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ ٹخنوں کے اوپر اشارہ ہے, یہی تمہارا دین ہے. ہماری اس کی بات ایسے سنی, سامنے آیا, پھر 2 قدم اور آگے بڑھ کے کہتا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, آپ بیٹھیں. تو میں نے نرس سے کہا 5 منٹ مریض کو روک دے ذرا. میڈیکل ریپس کو ہم 5 منٹ دیتے ہیں تو یہ زیادہ حق رکھتا ہے. میں نے کہا ذرا روک دیں مریض, اس سے ذرا بات کروں. میں نے کہا بیٹھو ذرا. جی بتائیں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں فلان بھی فلان بھی فلان ہوں. وہ معروف فیملی کا نام لیا, یمن سے آیا تھا, عربی بول رہا تھا, اور میرے پاس ماسٹر ہے ازہر شریف سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ سگریٹ نوشی حرام ہے, دکھاؤ قرآن اور سنت میں کہاں ہے, ورنہ پھر آپ نے جو بات کی ہے مانو کہ غلط کہا ہے. میں نے کہا ابھی میں آپ بتاتا ہوں قرآن سے ہی آپ کو میں بتاتا ہوں حرام ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ تھوڑا خاموش ہوا, یوں سر ہلا کے کہتا ہے نہ خبیث ہے نہ طیب ہے. میں دیکھیں ایسا تو نہیں ہوگا, یا خبیث ہے یا طیب ہے. کہتے نہیں میرے نزدیک نہ خبیث ہے نہ طیب. میں کہا اچھا ذرا ڈبی دیکھو سگریٹ کی. اس نے دی, پڑھو کیا لکھا ہے اس کے اوپر, کوشن لکھا ہے عربی میں بھی انگلش میں بھی, کہ اس سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کینسر کی بیماری ہوتی ہے. تو میں نے کہا عربی زبان میں عام زبان میں کینسر کو کیا کہتے ہیں, کون سی بیماری ہے؟ المرض الخبیث, مرض خبیث کہتے ہیں, خبیث بیماری کہتے ہیں. اور یہ کون سی چیز ہے جو کینسر جیسے بیماری, اس کے سبب سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, دل کی خوفناک بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, پھر بھی وہ طیب ہو سکتی ہے, ممکن ہے. خاموش رہا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبیث ہے, یوں سر ہلایا. میں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں, جب اللہ جل شانہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا سورۃ الاعراف میں, فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے. کیوں؟ تاکہ جو طیبات ہیں, جو طیب ہیں ان کو حلال قرار دیں, اور جو خبیث ان کو حرام قرار دیں. تو اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ سگریٹ حرام ہے کیونکہ خبیث ہے, اور خبیث حرام ہے. پھر میں نے کہا مجھے یہ بتائیں ذرا, آپ کے پاس تو ماسٹر ہے, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. آپ نے یہ کہا کہ ہم صرف داڑھی رکھنا جانتے ہیں اور اپنی ثوب یا شلوار جو ٹخنے کے اوپر کرنا جانتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یعنی آپ مذمت کر رہے ہیں اس چیز کی, آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے. اور اس کا جو حلیہ تھا, شرٹ پہنی ہوئی تھی, گھنگھرارے بال تھے بڑے سے, مونچھیں تھی, داڑھی بالکل نہیں تھی, شیو کی ہوئی تھی, اور جین پینٹ پہنی ہوئی تھی, بالکل زمین میں لگ رہی تھی. جو میں نے کہا حق تو یہ رکھتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے شریعت کی, جو کچھ آپ نے سیکھا آپ کو عمل کرنا چاہیے تھا.
کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا عف اللحا وفر اللحا، اور کئی احادیث فعل امر کے صیغے سے آیا ہے، تو داڑھی رکھنا واجب ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر داڑھی رکھ لی ہے، آپ نے سن کر داڑھی نہیں رکھی تو آپ جانے، آپ کا رب جانے، کرنا تو مجھ سے پہلے آپ کو کرنا ہے۔ میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، میں نے یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھی ہیں، اگرچہ مسلمانوں میرے اوپر بھی یہ احکام میرے لیے بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ حق رکھتی ہیں کیونکہ آپ شریعت کے طالب علم ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم ہیں۔ یہ بھی عجیب سی بات بیچ میں آ گئی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جو کسی جامعے سے فارغ ہوتا ہے یا کسی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو عالم بن جاتی ہے، بلکہ علامہ بن جاتا ہے۔ واللہ عجب بات ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، بر صغیر میں خاص طور پہ۔ سعودی عرب میں واللہ PhD کے لیول کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی طالب علم کہلواتے ہیں۔ PhD، میں نہ صرف بیچلر کی بات کر رہا ہوں شریعت میں، نہ ماسٹر کی بات کر رہا ہوں، واللہ PhD بھی طالب علم کہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا جو انٹرویو ہوا تھا مدینہ میں پچھلے سال یا کچھ مہینے پہلے، انہوں نے کیا کہا اس میں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں میں، اگرچہ کسی کو شک ہے کہ بڑے کبار علماء میں سے ہیں، کسی کو شک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ PhD لیول کے لوگ بھی طالب علم ہیں، اور کہلاتے بھی طالب علم ہیں۔ واللہ بعض لوگ یہ ہمیں جانتے ہو ایسے مشائخ اگر کہتے ہیں فضیلت الشیخ، ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضیلت کیوں لگایا ہے، میں تو شیخ بھی نہیں سمجھتا، تو اب فضیلت بھی اوپر لگا دیا آپ لوگوں نے۔ تو یہ فرق ہے۔ الغرض تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حکم کی تعمیل کرنا میرے اوپر فرض ہے، آپ پر زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کرتے، آپ نے نہیں کیا، مجھے کوس رہے ہیں، اور ٹخنے کے اوپر شلوار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ میں نے تو اپنا کپڑا اوپر کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، مجھے اپنا نمبر دیں، آپ سے ضرور بات کروں گا، میں جلدی میں ہوں۔ میں کہا آپ بھی جلدی میں ہیں، میں بھی جلدی میں، مریض انتظار باہر کر رہے ہیں۔ الغرض اٹھ کے چلا گیا۔ یہ شخص یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت دکھاؤں سگریٹ نوشی حرام ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل واضح دلیل ہے جس سے یہ شخص، اللہ کے فضل و کرم سے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، جس سے یہ شخص جو ہے خاموش ہو گیا، اس کو پتہ بھی چلا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہدایت اور دین حق سلفیت ہے، ایسی آیت دکھاؤں تو کوئی آیت نہیں ہے، نہ ایسی کوئی حدیث ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اور دلائل کے مفہوم جو سلف نے سمجھا اور سلف علماء نے سمجھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ بات بالکل واضح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔